بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام 63۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد حسنین رضا۔ دوستو، آپ میں سے ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ سال کے 365 دن اور 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی 30، کوئی 31 اور کوئی 28 یا 29 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ ان مہینوں کے نام کس طرح رکھے گئے، یہ داستان دلچسپ پس منظر رکھتی ہے۔ آئیے معلومات میں اضافے کے لیے تاریخ میں اس داستان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سال کے 365 دن اور 12 مہینے، جن میں سے پہلا مہینہ جنوری ہے۔ عیسوی سال کے پہلے مہینے کا نام رومیوں کی ایک دیوتا جانس کے نام پر رکھا گیا۔ جانس دیوتا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی پوجا صرف جنگ کے دنوں میں کی جاتی تھی، امن میں نہیں۔ دیوتا کے 2 سر تھے جن سے وہ بیک وقت آگے پیچھے دیکھ سکتا تھا۔ اس مہینے کا نام جانس یوں رکھا گیا کہ جس طرح دیوتا اپنے 2 سروں کی وجہ سے آگے پیچھے دیکھ سکتا ہے، اسی طرح انسان بھی جنوری میں اپنے ماضی اور حال کا جائزہ لے سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوری کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ جنو سے اخذ کیا گیا، جس کا مطلب ہے دروازہ۔ یوں جنوری کا مطلب ہوا سال کا دروازہ۔ ماہ جنوری 31 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ فروری ایک زمانے میں فروری سال کا آخری اور دسمبر دوسرا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں فروری سال کا دوسرا مہینہ قرار پایا۔ یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ سب سے کم یعنی 28 دن رکھتا ہے، جبکہ لیب کے سال میں فروری کے 29 دن ہیں۔ چنانچہ لیب کا سال 366 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر چوتھا سال لیب کا سال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کرۂ ارض کے گرد اپنے مدار کا سفر 365 دن اور 6 گھنٹوں میں طے کرتا ہے، لیکن 3 سال کے دوران اس کا ہر سال 365 دنوں کا ہی شمار ہوتا ہے، جبکہ چوتھے سال میں چوتھے حصے جمع کریں تو یہ 1 دن کے برابر بن جاتا ہے۔ یوں 1 دن زیادہ جمع کر کے یہ 366 دن کا یعنی لیب کا سال کہلاتا ہے۔ لفظ فروری بھی لاطینی زبان فیبرام سے اخذ کیا گیا، جس کا مطلب ہے پاکیزگی کا ذریعہ۔ اور مارچ، اس مہینے کا نام رومی دیوتا مارس کے نام پر رکھا گیا۔ مارس کو اردو میں مریخ کہتے ہیں کہ یہ دیوتا بڑا خطرناک تھا۔ رومی دیو مالا کے مطابق اس کے رتھ میں انتہائی منہ زور گھوڑے جتے ہوتے تھے۔ رتھ میں دیوتا نیزہ تھامے کھڑا ہوتا، نیزے کی آئی کا رخ آسمان کی طرف ہوتا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی۔ دیوتا کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوتا۔ اہل روم اسے سب سے طاقتور دیوتا سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق بارش، بجلی، بادل اور گرج چمک سب مارس دیوتا کے ہاتھ میں تھا۔ یہ مہینہ بھی 31 دنوں پر مشتمل ہے۔ لفظ مارچ لاطینی زبان کے لفظ مارٹس سے اخذ کیا گیا۔ اسی لفظ سے سیارہ مریخ کا نام بھی بنایا گیا۔ مارچ کے مہینے میں عموماً موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ سال کا چوتھا مہینہ اپریل ہے۔ یہ مہینہ 30 دنوں پر مشتمل ہے۔ اپریل لاطینی لفظ اپریلس سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کھولنے والا، آغاز کرنے والا۔ اس مہینے میں چونکہ نئے پودوں اور درختوں کی نشو و نما کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ اسے کسی دیوی یا دیوتا نہیں بلکہ بہار کے فرشتے سے منسوب کیا گیا ہے۔ سال کا 5واں مہینہ مئی ہوتا ہے۔ یہ مہینہ 30 دن رکھتا ہے۔ اس مہینے میں بھی بہار کے کچھ اثرات باقی ہوتے ہیں۔ لفظ مئی انگریزی زبان میں فرانسیسی لفظ مائی سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ لاطینی زبان کے لفظ مائز سے اخذ شدہ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کا نام ایک رومی دیوی میاں کے نام پر رکھا گیا۔ رومیوں کے نزدیک اس وسیع و عریض زمین کو دیوتا نہیں اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ اس دیوتا کی 7 بیٹیاں تھیں، جن میں میاں دیوی کی سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ سال کا 6واں مہینہ جون ہے۔ اس مہینے کا نام بھی ایک دیوی جونو کے نام پر رکھا گیا۔ البتہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نام روم کے مشہور شخص جونی لیس کے نام پر رکھا گیا، جو 9 دیوتاؤں کے سردار جوپیٹر کی بیٹی تھی، جبکہ جونی لیس ایک بے رحم اور شفاق انسان تھا۔
سال کا 7واں مہینہ جولائی ہے۔ اس مہینے کا نام دیوی دیوتا نہیں بلکہ روم کے ایک مشہور حکمران جولیس سیزر کے نام پر رکھا گیا۔ ایک زمانے میں یہ 5واں مہینہ تھا۔ جولیس سیزر قدیم روم کا مشہور شہنشاہ تھا۔ مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے جولیس سیزر پر ایک ڈرامہ بھی لکھا تھا۔ سال کا 8واں مہینہ اگست ہے۔ اس میں 31 دن ہیں۔ پہلے یہ 6واں مہینہ تھا کیونکہ تب سال کا آغاز مارچ سے کیا جاتا تھا اور کل 10 مہینے ہوتے، یعنی مارچ تا دسمبر۔ وہ اس طرح کے قمری سال اور شمسی سال کے مہینوں میں فرق ہوتا تھا۔ قمری سال کے تو 12 مہینے ہوتے تھے جبکہ شمسی سال کے 10 ماہ بنتے تھے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 مہینوں کا اضافہ کیا گیا، جنوری اور فروری۔ یوں شمسی سال میں بھی 12 مہینے ہو گئے۔ شمسی سال میں اضافے کے بعد اگست کا نام ایک قدیم رومی شہنشاہ اگسٹس کے نام پر رکھا گیا۔ اس مہینے میں پہلے 29 دن تھے، بعد میں جولیس سیزر نے 2 دن کا اضافہ کر کے 31 دنوں کا مہینہ کر دیا۔ پہلے رومی شہنشاہ اگسٹس کا نام کچھ اور تھا۔ جب اس نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کیا تو رومی لوگ اس کے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ اسے اگسٹس کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس نام کا مطلب ہے دانا، دانش مند، چنانچہ اس مہینے کو اگسٹس کے نام پر اگست کہا گیا۔ ستمبر کا مہینہ، یہ مہینہ 30 دن رکھتا ہے۔ لاطینی زبان کے لفظ سپٹ سے بنا جس کا مطلب ہے 7واں، اس لیے ستمبر کا مطلب ہے 7واں مہینہ، مگر پھر کیلنڈر کی نئی ترتیب سامنے آئی تو یہ 9ویں درجے پر چلا گیا۔ اکتوبر، لاطینی زبان میں 8 کو اکتوبر کہا جاتا ہے، اسی سے اس سال کے 8ویں مہینے کا نام اکتوبر رکھا گیا۔ اکتوبر کا مطلب ہے 8واں مہینہ، اس میں 31 دن ہوتے ہیں۔ پہلے یہ 8واں مہینہ کہلاتا تھا، اب یہ 10واں مہینہ ہے۔ سال کا 9واں مہینہ نومبر ہے، اس میں 30 دن ہوتے ہیں۔ لاطینی زبان میں 9 کو نوم کہتے ہیں، اسی نام سے مہینے کا نام نکلا۔ نومبر کا مطلب ہے 9واں مہینہ۔ ستمبر کو 7واں، اکتوبر کو 8واں اور نومبر کو 9واں مہینہ اس وقت کہا گیا جب جنوری اور فروری کے مہینے سال میں شامل نہیں تھے۔ بعد میں ان مہینوں کے نام تو وہی رہے، البتہ ستمبر 9واں، اکتوبر 10واں اور نومبر 11واں مہینہ بن گیا۔ دسمبر، سال کا آخری مہینہ 31 دن رکھتا ہے۔ لاطینی زبان کی گنتی میں 10 کا مطلب ہے 10واں۔ اس لفظ کی مناسبت سے 10ویں مہینے کو دسمبر کہا گیا۔ اب یہ سال کا 12واں مہینہ ہے، اسی وجہ سے اس کو دسمبر کہتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ مہینے عیسوی یعنی عیسائیوں کے نزدیک ہیں، جبکہ اسلام کے نزدیک مسلمانوں کے اسلامی مہینے ہیں جو محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج پر ختم ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔